یہ عیسوی تقویم جس کو آپ انگلش کیلنڈر گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں اس کے آخری دن ہیں 31 دسمبر کو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں 12 بجے رات کے تاریخ بدلتی ہے تو 12 بجیں گے تو 1 جنوری 2024 2024 اسٹارٹ ہوگی۔ غیروں کا طریقہ مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ مجھے دنیا بھر کا سفر کرنے میں جب بھی موقع ملا میں نے لوگوں سے جو وہاں رہتے ہیں سنا کہ اس کرسمس ویک میں جس کو وہ سیزن گریٹنگز کے نام سے لوگوں تک وہ کرتے ہیں 25 دسمبر سے لے کے نیو ایئر نائٹ تک، کہتے ہیں اس ایک ہفتے میں جتنی خرابیاں برائیاں گناہ کیے جاتے ہیں شاید پورے سال میں وہ نہیں کرتے، اور نیو ایئر نائٹ میں جتنی شراب پی جاتی ہے شاید پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ لوگ بے ہنگم فائرنگ کرتے ہیں، ساحل سمندر پہ چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ مسلمان بھی ایسا کریں گے کیا؟ میں ایک بات بتاؤں، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا ایک مرتبہ اور یہ نیو ایئر نائٹ آ گئی تھی اور اتفاق سے رمضان تھا، تو اس دن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ جی رمضان کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت شامل نہیں ہوئی، ورنہ یہ ساری جتنی بھی رنگینیاں ہوتی تھیں یہ مسلمانوں کی شمولیت کی وجہ سے۔ کتنے افسوس کی بات۔ یہ نئے سال کا تصور ہمارے ہاں ہجری تقویم 1 محرم، اور اگر استقبال سال نو کیا بھی جائے تو دعا سے کیا جائے، نوافل سے کیا جائے، نیکی سے کیا جائے، فائرنگ سے یا شراب نوشی سے، ہلڑ بازی سے، رقص و سرود سے، شراب و شباب سے، گناہ سے جس سال کا آپ استقبال کر رہے ہیں بتائیے پھر آپ اس میں خیر کا کیا تصور رکھیں گے؟ کیا خیر اس میں چاہیں گے؟ ہم نے جب سے یہ ہوا ہے جامع مسجد گلزار حبیب میں نیو ایئر نائٹ میں 11:59 پر اسپیکر کھول کے دروشی پڑھ کے اذان، تاکہ وہ جو 12 بجے وہ اذان کے درمیان، یہ ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ نفل پڑھ کے کر لیجئے، آپ دعا کر کے کر لیجئے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جس طرح یہ کرتے ہیں، اور پھر کتنی فضول خرچی، کتنے گناہ سے استقبال کر کے سال کا آپ اس میں کسی خیر کی توقع پھر کیا کریں گے؟ 1 محرم کو آپ فجر پڑھیں، دعا کریں، سورج نکلے، ہمارے ہاں جو طریقہ ہے ہم اس میں خیر دعا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ہمارے یہ طریقے ہیں۔ یہ گند ڈالنا، اور پھر یہ کہ فائرنگ میں کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، نشے کی وجہ سے ٹریفک کے کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور یہ جو نوجوانوں میں نیا ایک سلسلہ کہ وہ ایک ویل پر موٹر سائیکل چلانا یا اس پہ لیٹ کے چلانا۔ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کو زخم لگتا ہے، ان کا کتنا دل دکھاتے ہیں آپ۔ اگر آپ اکلوتے ہیں اور آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کیا ان کو پہنچا رہے ہیں، صدمہ دے رہے ہیں، کتنے پھر ان کے خرچے ہوتے ہیں آپ کے آپریشن پر، پھر آپ اگر معذور ہو جائے ساری عمر کے لیے صرف ایک دکھاوا کہ ون ویلنگ کرنی ہے آپ نے، اس طرح کی حرکتیں نہ کیجئے گا۔ یہ جو لوگ، ہاں آپ کو اگر نیا سال منانا ہے آپ اس میں نیا سال منانے کا طریقہ کہ آپ دعا کیجئے، آپ نیکی کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، سورج نکلے 1 جنوری کا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیک دعائیں کیجئے۔ لیکن یہ جو ہلڑ بازی اور غلط، اچھا اب یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پہ محفلیں سجا لیتے ہیں، وہاں بوتلیں کھلتی ہیں، عورتیں جو کچھ کریں وہ، تو وہ قانون ان پر نہیں لاگو ہوتا کیونکہ وہ زور آور لوگ ہوتے ہیں۔ قانون تو غریبوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بڑوں پر ان کا زور نہیں چلتا، یا وہ اتنے ہوتے ہیں کہ پہلے سے اپنے انتظام۔ تو یہ جو پرائیویٹ محفلیں ہیں ان کا انعقاد کرنے والے بھی سوچ لیں، اگر آپ گناہ کے کام سے نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں تو پھر وہ سال آپ کے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں ہوگا، خرابیاں ہی لائے گا۔
وہ وقتی لذت آپ کا ہمیشہ کا وبال بن جائے گی، وہ گناہ آپ پر رہے گا۔ تو میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی تھی۔ ہمیں خاص طور پر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، روکیں، اور نوجوان بھی سمجھیں کہ گناہ کے کام سے استقبال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اس میں برائی ہی برائی ہوگی۔